بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل رات ایک نیا کٹا کھول دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ گئے رات الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا، اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر کرفیو کی سی ایک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹس جاری کیا یا یہ اعلامیہ جاری کیا، تو اس کے بعد تمام لوگوں کی نظریں جو کل رات گئے تھی وہ بنی گالہ کے اوپر مرکوز ہو گئیں کہ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو توشہ خانہ ریفرنس تھا، جس کو بہت بڑی ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، آج اس کے فیصلے کا دن آن پہنچا ہے۔ اور جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تقریباً 10 بج رہے ہیں، اور اب سے ٹھیک 4 گھنٹے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر دوبارہ دلائل پیش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی، عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس جو آپ کے پاس آیا ہے، پہلی بات تو یہ ایلیگل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر اس نے کچھ بیچا ہے، کچھ کیا ہے، تو ٹیکس میں پراپر پیسے گئے ہیں اور تمام چیزیں ریگولرائز ہیں، کچھ بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے نہیں ہوا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بضد ہے کہ انہیں عمران خان کو ایک دفعہ نااہل کرنا ہے۔ میں بھی آپ کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ خواہش بھی ہے، اور انہوں نے سوچ کے رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ عمران خان کو ایک دفعہ الیکشن کمیشن نااہل کرے گا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، وہاں سے آٹومیٹکلی عمران خان کلیئر ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نواز شریف کو بھی اہل کرتے ہیں، آپ کو بھی اہل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، نواز شریف کا معاملہ اور عمران خان کا معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ رات گئے ارشد شریف صاحب نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا، وہ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب نے رات گئے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبران ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان نااہل نہ ہو، کیونکہ نااہلی بنتی نہیں ہے اس ریفرنس کے اندر عمران خان کی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ، انہوں نے نامعلوم لوگ، پھر وہ اگلا جملہ جو بولتے ہیں وہ میں نہیں بولوں گا اس ویڈیو کے اندر، انہوں نے ان کو پریشرائز کیا، انہیں ڈرایا، انہیں دھمکایا۔ اس کے بعد ان کو ڈرا دھمکا کر وہ جو آرڈر ہے اس کے اوپر سائن لے لیے گئے ہیں، اور آج وہ فیصلہ جو ہے وہ صرف عدالت میں پڑھ کر سنایا جائے گا، اور عمران خان توشہ خانہ ریفرنس کے اندر نااہل کر دیے جائیں گے۔ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن میں اگر آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بھی دوں تو عمران خان صاحب 95.5% آپ کہہ لیں، یعنی 4.5% ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ عمران خان نااہل نہیں ہوں گے۔ باقی جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہونے آج جا رہے ہیں، اور یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ جو ہے یہ ملک کو اس آگ کے اندر دھکیلنے جا رہا ہے جس کی چنگاریاں ہماری کئی نسلیں دیکھیں گی۔ آپ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو نااہل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا پیچھے جائیں، ایسا ہی سینیریو تھا جب ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو پھانسی دی تھی۔ لیکن بھٹو اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ بھٹو کا جو کارکن تھا وہ بھٹو کے پیچھے نکلنے کو تیار نہیں تھا گھروں سے۔ انہوں نے بھٹو کو ٹرائل چلا، بھٹو کو پہلے پکڑا پولیس نے، اس پہ مقدمات بنے، سارا کچھ ہوا، بھٹو کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، نہ کوئی گھروں سے نکلنے کو تیار تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے پاس وہ چارج کارکن ہے جو گھروں سے نکلے گا، جو احتجاج کرے گا۔ آپ کے لیے وہ احتجاج روکنا ناممکن ہو جائے گا، آپ کا ملک بند ہو جائے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے عمران خان کو اہل رکھنے کے علاوہ۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اس ملک کی اس صدی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے کی طرح غلطیاں کرنی ہیں جو آپ غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں،
آپ یہ غلطی بھی شوق سے پوری کر لیں. اگر آپ کو عمران خان کو نااہل کرنے کا شوق آیا ہوا ہے آپ کر لیں. کچھ جو معاملات اہم ہیں اس ملک کے وہ قریب پہنچ چکے ہیں، اور جیسے ہی آپ بھی اگر ان معاملات کا فیصلہ کریں گے تو جب وہ تبدیلی آئے گی تو پوری پالیسیز میں تبدیلی آئے گی. آپ عمران خان کو زیادہ دیر سیاست سے باہر نہیں رکھ سکیں گے، لیکن اس ملک کی بقا کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں سوچا اور آپ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، سنا چکے ہیں اور تمام ممبران سے دستخط کروا چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا فیصلہ آنا ہے آج، لیکن میں خدا سے دعا گو ہوں کہ جو بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے ہو، اس ملک کی بقا اس میں ہو، اور میں اس ملک کو آگ میں جلتا مزید جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. چند گھنٹے رہ گئے ہیں جی توشہ خانہ فلم جاری ہونے میں، اور انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوں گی. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 12 بج چکے ہوں گے، اور ساڑھے اپنا 2-1 بجے جو ہے وہ فیصلہ اس کیس کا سنا دیا جائے گا. اسلام آباد میں ناظرین اس وقت کرفیو کی جو صورتحال ہے وہ ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہاں پہ بھی سخت سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پورے اسلام آباد کو کنٹینرز کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈرائی پورٹ بنا دیا گیا ہو، کہ اتنی حکومت یہ خوف زدہ ہے. اور لانگ مارچ جیسے یہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا. میں کل رات بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ دیکھیں گے کتنے منجے ہوئے سیاستدان بن چکے ہیں. وہ اکتوبر کے اینڈ تک معاملات اس لیے سارے لے کے گئے کہ ہر چیز کلیئر ہو جائے، ان کے پاس کوئی آپشن نہ بچے. پھر سارے آپشنز عمران خان کے ہاتھ میں ہوں گے. اگر انہوں نے ساری گوٹیاں کھیلنی ہیں کھیل لیں، شوق سے کھیلیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر عمران خان آج توشہ خانہ ریفرنس کے اندر نااہل ہوتے ہیں تو اگر یہ خواہش کریں گے کہ نواز شریف جو ہے وہ اہل ہو جائیں تو وہ نہیں ہو سکیں گے، اور زرداری صاحب کے اوپر جو تلوار لٹکے گی پھر، اور باقی یوسف رضا گیلانی اور اس وقت سپیکر جو ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے اوپر بھی ایک تلوار لٹکے گی کیونکہ وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں. اور یہ سارے پورے کے پورے معاملات جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جائیں گے. ایسے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور دوبارہ دعا گو ہوں میں رب کی ذات سے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو اس وقت ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ بدترین شکست سے جو ہے وہ خدا کی ذات جو ہے وہ دوچار کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.